دو کنارے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ درے شہوار کا تو اس شہیر کی وجہ سے مری میں گھومنا پھرنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے انجوائے کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے اسے شہیر نظر آ جاتا ہے۔ درے شہوار کو تو اس شہیر پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ اتنی مشکل سے تو ولید مجھے ہنی مون پر لے کر آیا ہے، لیکن یہ آدمی ہے کہ میرا ہنی مون اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ولید جب دیکھتا ہے کہ درے شہوار اکیلی ہے، ولید، آئمہ اور تیمور اس کے آس پاس نہیں ہیں، تو موقع کا فائدہ اٹھا کے فوراً اس سے بات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اب تو درے شہوار پھٹ پڑتی ہے اور شہیر سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ تو شہیر ہنستے ہوئے درے شہوار سے کہتا ہے کہ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آیا، تمہیں شاید یاد ہوگا کہ تم نے مجھے یہ تو ضرور بتایا تھا کہ تم ہنی مون پہ جا رہی ہو، لیکن ڈیٹ یا جگہ نہیں بتائی تھی۔ یہ تو شاید قسمت ہم دونوں کو ملانا چاہتی ہے، کیونکہ میرے دوستوں نے بھی آؤٹنگ کا پلان بنایا اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، جبکہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ البتہ ان کے فورس کرنے پہ میں یہاں آ کے شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں یہاں آ گیا اور تم سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ اگر قسمت ہمیں ملانا نہیں چاہتی تو بھلا ایسا حسین اتفاق کیوں کر ہوتا۔ اور پھر درے شہوار کو یاد دلاتا ہے کہ شادی سے پہلے ہم دونوں مل کے کتنے پلانز کیا کرتے تھے کہ پہاڑی علاقوں پہ جائیں گے اور بہت ساری یادیں بنائیں گے۔ آج ہم دونوں ہی پہاڑی علاقوں پر تو ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ساتھ نہیں ہیں۔ درے شہوار جسے کچھ دیر قبل شہیر پہ بہت غصہ آ رہا تھا، یہ سب یاد دلانے پہ درے شہوار کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور پرانی یادوں میں کھو جاتی ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی ولید، آئمہ اور تیمور کا خیال آتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے مجھے شہیر کے ساتھ دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ تبھی غصے میں آ کے شہیر سے کہتی ہے کہ اب کیا مقصد ہے تمہارا ان وعدوں کو یاد دلانے کا، جبکہ محبت میں دھوکہ تم نے دیا تھا اور چھوڑنے میں پہل بھی تم نے کی تھی۔ میرے خیال سے اب ہم دونوں اپنی اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور ماضی کو یاد کرنا بیکار ہے۔ جبکہ شہیر درے شہوار سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے کسی مجبوری کے تحت ولید سے شادی تو ضرور کر لی ہے، لیکن اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائی، کیونکہ آج بھی تمہارے دل میں میری محبت موجود ہے۔ اتنے میں درے شہوار کو دور سے ولید دکھائی دیتا ہے، جبکہ ولید بھی درے شہوار اور شہیر کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے کہ آخر یہ کون لڑکا ہے جس کے ساتھ اتنی دیر سے درے شہوار باتیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ولید آگے بڑھے اور درے شہوار سے کچھ باز پرس کرے، درے شہوار شہیر سے کہتی ہے کہ فی الحال یہاں سے چلے جاؤ، باقی کی باتیں فون پر ہوں گی۔ شہیر ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ درے شہوار اس کے جانے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کہتا تو شہیر ٹھیک ہے، شاید میں آج بھی اسی سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر موازنہ کرتی ہے شہیر اور ولید کی پرسنالٹی کا، تو سوچتی ہے کہ میرے جیسی لڑکی کے ساتھ ویسے شہیر جیسا لڑکا ہی سوٹ کرتا تھا، کیونکہ ولید میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کی دولت کے، اور پھر اوپر سے اسے استما کا پرابلم بھی ہے، پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد اس کے بہن بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ جبکہ درے شہوار نے تو ولید کو بارہا ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنا تمام بزنس، دولت، جائیداد، بینک بیلنس سب کچھ اپنے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا، لیکن ولید درے شہوار کے اس پھیلائے ہوئے جال میں نہیں پھنسا۔ تو درے شہوار سوچتی ہے کہ کل کو اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کے بہن بھائیوں نے تو مجھے کچھ دینا نہیں، جتنا کچھ ولید کے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے اس سے کہیں زیادہ تو شہیر کے ساتھ شادی کر کے مجھے مل سکتا ہے، کیونکہ اب تو شہیر کا بزنس بھی بہت اچھا اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ تو درے شہوار کہیں نہ کہیں دل میں فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ولید کو چھوڑ دے گی، لیکن کچھ اس طرح سے کہ سارا الزام ولید پہ آئے، کیونکہ درے شہوار یہ بھی جانتی ہے کہ اگر وہ خود ولید سے خلا لینے کے بعد شہیر سے شادی کرے گی تو تیمور اور باقی گھر والے کبھی بھی اس شادی پر آمادہ نہیں ہوں گے، اور تیمور بھائی کو تو یہی لگے گا کہ میں نے ولید سے خلا لی ہی شہیر سے شادی کے لیے ہے۔ ہاں، اگر ولید خود مجھے کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں مظلوم بن جاؤں گی، اور پھر اگر شہیر میرا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوگا تو میرے گھر والے اس کے احسان مند ہوں گے۔ اب درے شہوار ولید کو مستقل اگنور کرنا شروع ہو چکی ہے۔ ولید بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تو درے شہوار کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں درے شہوار کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا۔ تبھی درے شہوار کے سامنے وہ یوں ہی شو کر آتا ہے جیسے سو رہا ہے، جبکہ درے شہوار اب شہیر سے چوری چھپے میسیجنگ سٹارٹ کر چکی ہے، اور ولید یہ بات نوٹ کر لیتا ہے کہ درے شہوار چپکے چپکے کسی سے باتیں کرتی ہے،
لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ درِ شہوار ایسی نہیں ہے، وہ زبان کی کڑوی ضرور ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا تو میں درِ شہوار کو چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ اب ادھر درِ شہوار کسی موقع کی تلاش میں ہے کہ ولید کو سب کی نظر میں برا بنا سکے، جبکہ دوسری طرف عباد ماورا کا کام کر دیتا ہے۔ ماورا کو ایک ریلائیبل میٹ چاہیے تھی جو اس کی غیر موجودگی میں گھر کا کام بھی کر سکے اور اس کی ماں کا خیال بھی رکھ سکے۔ ماورا عباد کی بہت شکر گزار ہوتی ہے کہ میرے اتنے مشکل وقت میں تم میرے کام آئے، جبکہ عباد کہتا ہے کہ میرا نہیں، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو ولید بھائی کا ادا کرو، کیونکہ میں میٹ کو یہاں تک تو ضرور لے کے آیا ہوں لیکن اس کی ارینجمنٹ دراصل ولید بھائی نے ہی کی ہے۔ تو ماورا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں ولید کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ لوگ ایک شکریہ کی کال بھی نہیں کر سکے۔ جبکہ ماورا شش و پنج کا شکار ہو جاتی ہے کہ ولید وہاں درِ شہوار کے ساتھ ہنی مون پر ہے، پتہ نہیں کال کرنا اچھا لگتا ہے یا برا، لیکن پھر خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ولید نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، ایک صرف شکریہ ادا کرنے میں کیا حرج ہے۔ تبھی ماورا ولید کو کال کرتی ہے اور درِ شہوار ولید کے موبائل پہ اس کا نام دیکھ لیتی ہے۔ اب ولید درِ شہوار سے ڈرتے ڈرتے ماورا کی کال اٹینڈ تو کر لیتا ہے کہ کہیں کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو، جبکہ دوسری طرف ماورا جو کھلے دل سے ولید کا شکریہ ادا کرتی ہے تو یہاں درِ شہوار پھٹ پڑتی ہے، اور نہ صرف ماورا کو اچھی خاصی سناتی ہے بلکہ ولید سے بھی کہتی ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، آپ یہاں میرے ساتھ ہنی مون پر تو آئے ہیں لیکن مستقل ماورا سے کانٹیکٹ میں ہیں، پتہ نہیں آپ دونوں کا کیا چکر چل رہا ہے، اگر آپ کو اتنی ہی پسند تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی، اسی سے شادی کر لیتے۔ ولید تو حیران رہ جاتا ہے کہ درِ شہوار کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، جبکہ پہلے بھی ماورا کی کال اسی کے سامنے آئی تھی اور میں نے صرف 1 منٹ کے لیے بات کی تھی اور اب بھی اس نے محض شکریہ ادا کیا ہے، جبکہ درِ شہوار تو ہنگامہ برپا کر دیتی ہے اور فوراً اپنے بھائی تیمور کو کال کر کے کہتی ہے کہ فوراً یہاں آئیں۔ اب تیمور آئمہ پریشانی میں وہاں پہنچتے ہیں، جبکہ تیمور کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے کہیں دعا کو نہ کچھ ہو گیا ہو، جس طرح سے درِ شہوار رو رہی تھی، اور وہاں آ کے تو کہانی ہی کوئی اور نکلتی ہے۔ درِ شہوار اپنے بھائی کے گلے لگ کے کہتی ہے کہ یہ آدمی پتہ نہیں کب سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں نے اسے پہلے بھی ماورا سے باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا لیکن یہ سوچ کے چپ ہو گئی کہ تیمور اور آئمہ کا ہنی مون خراب نہ ہو، لیکن اب میری برداشت جواب دے گئی ہے، پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ میں اب بھی اچانک کمرے میں آئی تو یہ دونوں ہنس ہنس کے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ولید تو درِ شہوار کے اس سفید جھوٹ اور مگرمچھ کے آنسوؤں پہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ درِ شہوار تو یہیں پر تھی جب ماورا کی کال آئی اور میں نے کوئی چھپ چھپ کے اس سے بات نہیں کی۔ اب وہ صفائی میں تیمور کو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن درِ شہوار کچھ بولنے دے نہ تیمور سے کہتی ہے کہ بھائی اس کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ اس کی کال ہسٹری چیک کریں، اور اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ولید اپنا فون آگے کر دیتا ہے اور تیمور بھی ماورا کا نمبر اس پہ دیکھ لیتا ہے، تو اب تو تیمور غصے سے آئمہ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ سب آخر کیا ہے۔ آئمہ بھی ہکا بکا رہ جاتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور ماورا کو بھی، اور اسے پتا ہے کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ورنہ آئمہ تو خود ولید کی شادی ماورا سے کروانا چاہتی تھی۔ تبھی تیمور کو صفائی پیش کرنے کے لیے کہتی ہے کہ تیمور میرا یقین کریں کہ درِ شہوار بھابھی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ اگر ہمارے بھائی ولید کو ماورا پسند ہوتی تو ہمیں تو خود ماورا بھابھی کے طور پہ بہت پسند تھی، ہم تو خود چاہتے تھے کہ ولید بھائی ماورا سے شادی کر لیں۔ اور درِ شہوار مزید اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی ہے بین ڈال کے کہ دیکھ لیا تیمور بھائی، اب تو آپ کی بیوی نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا کہ یہ سب ولید کی شادی ماورا سے کروانا چاہتے تھے، اور وہی پرانی محبت ہے جو ولید کے دل سے نہیں نکل پا رہی، تبھی تو مجھے دھوکہ دیتے ہوئے چوری چھپے اس سے ابھی تک باتوں میں مصروف ہیں۔ میں ولید کی کوئی بھی غلطی معاف کر سکتی تھی، آپ خود ہی سوچیں کہ اتنی بڑی بیماری کے باوجود میں نے نہ صرف انہیں ایکسیپٹ کیا بلکہ معاف بھی کر دیا جھوٹ چھپانے پہ، لیکن بے وفائی کی غلطی میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اور پھر تیمور سے کہتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آئمہ کا کسی کے ساتھ چکر ہے
تو کیا آپ کبھی آئمہ کی یہ غلطی معاف کر سکیں گے؟ اب تیمور درِ شہوار کی بات سن کے چپ ہو جاتا ہے، جبکہ درِ شہوار اپنے ڈرامے پہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ فائنلی اس مریض شوہر سے جان چھوٹ جائے گی اور شہیر جیسا ہینڈسم انسان میرا ہمسفر بنے گا تو دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اصل میں دیکھے گی تو یہ درِ شہوار بی بی جب شہیر اسے ناکو چنے چبوائے گا۔ یہ تو ولید ہی ہے جو درِ شہوار کے اتنے نخرے اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے کہ ایک دفعہ درِ شہوار اور شہیر کی شادی ہو ہی جانی چاہیے اور پھر دونوں جب ایک دوسرے کا اصل روپ دیکھیں تو دونوں ہی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔